بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ حامد ایک تاجر تھا۔ کئی سال پہلے وہ بہت امیر تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت غریب ہو چکا تھا۔ اس کے 4 بچے تھے اور حامد پر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے پاس اپنے بچوں کے کھانے کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ ہر روز صبح حامد کی بیوی حامد سے صرف ایک یہی بات کہتی تھی کہ حامد کچھ کرو، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہمارے 4 بچے ہیں اور اگر انہیں کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ کیا دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو تم کر سکو اور اپنے بچوں کے لیے کھانا لا سکو؟ حامد روز صبح کام کی تلاش میں گھر سے نکلتا، لیکن بدقسمتی سے اسے کوئی کام بھی نہ ملتا۔ ایک رات جب وہ کام کی تلاش سے واپس آیا تو بہت مایوس ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں بہت الٹے سیدھے خیالات آ رہے تھے۔ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے اسے نیند آ گئی۔ خواب میں حامد کو ایک درویش نظر آیا۔ اس نے حامد سے کہا کہ اپنی زندگی کو ختم کر لینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تمہارے باپ دادا نے جو اچھے اعمال کیے ہیں ان کی وجہ سے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ کل میں تمہارے گھر آؤں گا۔ جب تم مجھے دیکھو تو میرے سر پر ایک چھڑی سے مارنا اور میں سونے میں تبدیل ہو جاؤں گا۔ حامد جب اگلی صبح اٹھا تو بہت حیران ہوا کہ یہ کیسا خواب تھا۔ اسی دن حامد نے حجام کو اپنے گھر بلایا۔ جب حجام حامد کے بال کاٹ رہا تھا تو اسی وقت دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ جب حامد نے دروازہ کھولا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ سامنے وہی درویش کھڑا تھا جو اس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ حامد کو پتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، اس لیے اس نے اپنے گھر سے ایک چھڑی اٹھائی اور آرام سے درویش کے سر پر ماری۔ درویش سونے میں تبدیل ہو گیا۔ حجام جو کہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اسے بہت بڑا دھچکا لگا۔ اس نے اپنے آپ میں سوچا کہ میں یہ یقین کر ہی نہیں سکتا کہ کسی درویش کے سر پر اگر چھڑی مارو تو وہ سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حامد نے حجام کا شکریہ ادا کیا اور اسے سونے سے بھرا ہوا ایک تھیلا دیا اور اسے کہا کہ میرے دوست، جو کچھ بھی تم نے دیکھا ہے اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ یہ سونے سے بھرا ہوا تھیلا تمہارا اور تمہارے خاندان کا ہے۔ اب تم خوشی سے بہت اچھا گزارا کر سکتے ہو۔ لیکن حجام بہت لالچی تھا۔ وہ پوری رات جاگتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ اگر سارے درویش سونے میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو مجھے بھی کچھ درویشوں کو اپنے گھر بلانا چاہیے۔ اس لیے اگلی صبح وہ قریبی ایک درویش کے گھر گیا اور وہاں کے سب سے بڑے درویش سے ملا۔ اس نے اس درویش سے کہا کہ جناب، آپ کل اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے گھر آئیں اور میرے بچوں کے سر پر اپنا رحمت بھرا ہاتھ رکھ دیں۔ درویش حجام کی دعوت سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اگلے دن آنے کا وعدہ کر لیا۔ اگلے دن درویش حجام کے گھر گئے۔ حجام نے سارے درویش اپنے گھر میں بند کر لیے۔ اس سے پہلے کہ درویش کچھ سمجھ پاتے، حجام نے چھڑی سے ان کے سر پر مارنا شروع کر دیا۔ درویش بہت حیران ہوئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے حجام سے درخواست کی کہ وہ یہ سب نہ کرے، مگر حجام نہ مانا۔ خوش قسمتی سے درویش بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے سر اور جسم پر جگہ جگہ نیل کے نشان تھے اور گھومڑ بنے ہوئے تھے۔ ایک تھانے دار جو کہ ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے نوٹس کیا کہ سارے درویش بھاگ رہے ہیں اور ان کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پوچھنے پر درویشوں نے حجام کی ساری بات بتائی۔ تھانے دار نے حجام کو گرفتار کر لیا اور اسے عمر بھر قید کی سزا ہو گئی۔ لالچ نے حجام سے اس کی زندگی کی خوشیاں چھین لی تھیں۔